الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آخری ایپیسوڈ میں ہم نے روزے کے قضاء کے حوالہ سے مختصر سی گفتگو کی تھی۔ آج ہم روزے کے کفارے کے متعلق گفتگو کریں گے کہ روزہ کن صورتوں میں فاسد ہوتا ہے اور پھر ان پر کفارہ اور قضاء دونوں لازم ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے ہم نے صرف قضاء کے متعلق سنا تھا، آج ہم روزے کے کفارہ اور قضاء دونوں کے متعلق سنیں گے۔ یاد رہے کہ جس شخص پر کسی روزے کے فاسد ہونے پر کفارہ پڑتا ہے تو اس شخص کو وہ روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے جس روزے کی وجہ سے اس کا فساد لازم آیا، وہ ٹوٹا تھا، وہ الگ روزہ ہوگا اور اس کے بعد کفارے کے الگ روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو اس سلسلہ میں ہم ایک حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں جس میں ایک صورت روزے کے کفارے کی بھی بیان کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار اور تشریع حوالوں سے، شرعی حوالوں سے اللہ کریم نے آپ کو جو اختیارات سے نوازا تھا، اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس پر ایک خوبصورت سی حدیث پاک موجود ہے۔ پہلے فقہی مسئلہ جان لیجئے کہ کفارہ اگر کسی شخص پر پڑتا ہے روزے کا تو اس کو اس کے بدلے میں کیا کرنا پڑتا ہے۔ تو یاد رکھ لیا جائے کہ کفارے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، یا اس نے روزے کی حالت میں مباشرت کر لی، تو اس صورت میں بہرحال اس شخص پر کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کر کھانا، جان بوجھ کر روزے کی حالت میں پینا، جان بوجھ کر روزے کی حالت میں مباشرت کرنا، صحبت کرنا، اور اسی طرح جان بوجھ کر روزہ افطار ہونے سے پہلے کھا پی لینا، جو اس کا کفارہ ہے وہ تین صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، یا تو وہ غلام آزاد کرے، نمبر دو، یا وہ شخص 60 لگاتار متواتر روزے رکھے، اور ایک وہ روزہ جو اس نے جان بوجھ کر توڑا تھا وہ الگ سے رکھے۔ اسی طرح سے یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہ تین صورتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک صورت اس پر کرنا ضروری، فرض اور لازم ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہم بیٹھے تھے، حضور کی مجلس تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص آیا۔ اسی دوران جب ہم حضور کے ساتھ بیٹھے تھے، اس نے آتے ہی کہا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، تجھے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر ڈالی، تو اب میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو 60 لگاتار روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ فرمایا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا، کیا تو غلام آزاد کرنے کی استطاعت رکھتا ہے؟ عرض کی نہیں۔ بہرحال اسی دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر خاموش ہو گئے، وہ شخص بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد حضور کی بارگاہ میں ایک ٹوکرا کھجوروں کا پیش کیا گیا، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ اعرابی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں یہی ہوں۔ حضور نے فرمایا، اس ٹوکرے کو پکڑو اور لوگوں پر صدقہ کر دو، اس کو بانٹ دو، یعنی یہ بانٹ دو اور تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھ سے بھی کوئی زیادہ محتاج ہے ان کھجوروں کا؟ اور پھر اس نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم، مدینے کے دونوں کناروں میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر اس کی ہنس پڑے، حضور علیہ السلام مسکرا، حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، یہ کھجوریں لو اور یہ اپنے ساتھ لے جاؤ، خود بھی کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بیان کیا اور ابو داود میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم کھاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، اور ایک اس کے بعد روزہ قضا کر لینا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا۔
تو معلوم کیا پڑا کہ رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ کریم نے مکمل شرعی اختیارات عطا فرما کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آقا علیہ السلام صاحب شریعت ہیں، مالک شریعت ہیں، اور حضور علیہ السلام جو چاہیں جس طرح چاہیں اختیار فرمائیں۔ تو آج ہم نے کفارے کے حوالہ سے مختصر سی اس ویڈیو میں ہم نے کچھ سنا کہ چند صورتیں بھی سنی کہ جان بوجھ کر کھانا پینا، مباشرت کرنا وغیرہ یہ روزے کو فاسد نہ صرف کرتا ہے بلکہ اس شخص پر 60 روزے رکھنا لازم ہو جاتا ہے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا، اور ایک الگ سے روزہ وہ جو اس نے توڑا تھا اس کو بھی رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ کفارے کے کچھ مسائل تھے اور اس پر ایک خوبصورت سی حدیث پاک کا گلدستہ تھا جو میں نے پیش خدمت کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ نئے آنے والے جتنے بھی ناظرین ناظرات ہیں ان سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب فرمائیں، لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔